انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ ملک پاکستان میں وہ ملک جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، اس میں گورنمنٹ خود مسلمانوں کی جو عبادت گاہیں ہیں، جو مساجد ہیں، ان کو شہید کر رہی ہے، چاہے وہ اس سے پہلے کی گورنمنٹ ہو، پی ٹی آئی کی، یا اب جو گورنمنٹ ہے نون لیگ کی اور جن کے اتحادی ہیں سارے، دونوں گورنمنٹس کے اندر یہ بات پچھلے 5-6 سالوں میں، یہ ایک بلکہ 7-8 سالوں میں یہ بات دیکھنے کو آ رہی ہے، سننے کو آ رہی ہے کہ مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے، اور باقاعدہ پروفز ہیں۔ پی ٹی آئی گورنمنٹ میں بھی، کراچی میں بھی ایک مسجد کو شہید کیا گیا تھا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ غیر قانونی ہے۔ تو اب یہ جو اسلام آباد میں جو اس وقت جو مسجد انہوں نے شہید کی ہے، راتوں رات حکومت کی مشینری پہنچی ہے اور مسجد کو شہید کیا ہے، اور ملبہ ہٹا کر وہاں پودے لگا دیے۔ کیا ہے جی کہ ایک ویو خراب ہو رہا ہے، پیچھے جو درخت ہیں، جو پہاڑوں کا ایک منظر ہے، اور یہ جو مسجد ہے اس میں حائل ہو رہی ہے، اور یہ لہٰذا یہ غیر قانونی بھی ہے، حالانکہ وہ مسجد پاکستان بننے سے پہلے کی ہے۔ وہاں پر مسجد کی جو بنیاد تھی وہ پاکستان بننے سے پہلے کی ہے، لہٰذا اس کو شہید کیا گیا ہے۔ اور یہ اس وقت واقعتاً جو دینی طبقے ہیں ان کے لیے ایک بڑی ہی افسوسناک بات ہے، مسلمانوں کے لیے بھی، کہ جو مساجد ہیں یہ تو اللہ کی مسجدیں ہوتی ہیں، ان کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اور جب یہ گورنمنٹ خود یہ اس طرح کے اقدام کرتی ہے تو عوام کے دلوں سے ایک جو عظمت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ، اور جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ حکمرانوں میں سے سب سے بڑا بدبخت حکمران وہ ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے اس کی رعایا بدبخت ہو جائے۔ ایک تو یہ پہلو ہے، اور ایک یہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی رعایا بدبخت ہو جائے۔ آج جو ہمارے حکمران مساجد گرا رہے ہیں اور مندر بنانے کے اعلانات کر رہے ہیں، گرجا گھروں کو بنا رہے ہیں، پارکس بنا رہے ہیں، اور مختلف مقامات کو سجا رہے ہیں، جشن بہاراں ہو رہی ہے، بسنت ہو رہی ہے، اور جو غیر اسلامی جو تہوار ہے وہ ہو رہے ہیں، اور مساجد گرائی جا رہی ہیں، تو آپ خود سوچیں پھر عوام کے دلوں میں عظمت کس چیز کی ہوگی؟ مساجد کی ہوگی، یا کچھ پھر یہ کنسرٹس وغیرہ کی اور گانے بازوں کی ہوگی؟